بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ ایک واقعہ درود پاک کی برکت کا سماعت فرمائیے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مختلف کتابوں میں آتا ہے کہ یہ درود پاک بہت محبت سے پڑھتے تھے اور انہیں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا۔ ان کی پوری زندگی درود و سلام میں گزری اور سنتوں کے پابند تھے۔ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب یہ سوئے تو اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے کون ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خواب 3 دن سے آ رہا تھا اور پھر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کیا معاملہ ہے، اور آج پھر جب وہ چند لمحوں کے لیے سوئے تو انہیں پھر خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ 2 لوگ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو کہاں قرار تھا۔ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینے جانے کا ارادہ فرمایا۔ یہ دمشق میں رہتے تھے اور اس وقت دمشق سے مدینے شریف کا راستہ 20-25 دن کی مسافت کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ شریف پہنچ کر بھی آپ نے ایک پل آرام نہ کیا اور آنے جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے اور آپ ہر کسی کا چہرہ بغور دیکھتے، لیکن انہیں وہ چہرہ نظر نہ آیا جو سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں ہے مگر 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں اور تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ شریف میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں ظاہر بظاہر بہت نیک عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں سامان بھی کچھ خاص نہیں تھا، ایک چٹائی تھی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء تھی کہ یکدم سلطان کو اس چٹائی کے نیچے کی زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ استغفر اللہ! سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اس وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کے لیے ہمیشہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھدوانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ بعض کے نزدیک سلطان خود سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ سلطان نور الدین زنگی کا زندگی کا یہ نہایت ہی بڑا واقعہ تھا اور انہیں یہ سعادت مستقل درود پاک پڑھنے کی برکت سے نصیب ہوئی۔ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے اور آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے انہیں منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کی بہاریں نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔